وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے نجات دلاتا ہے وہ. ایک دفعہ دل سے کہہ دیے انہیں تانوں کدوں کیا ہے کہ تجھے مسلح لے کے تے منہ ادھر کر کے تے بس ایک ٹانگ تے کھلوتے رہو. جاؤ جا کے روزگار تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، شادیاں کرو، بچے پالو، اپنی زندگی کو اسوہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالو، ڈسپلن کرو. یہ کائنات ایک نظم سے چل رہی ہے، تنظیم ڈسپلن کی پابند ہے. ڈسپلن ہے اس کائنات کا. کوئی چیز ایک دوسرے کو پکڑ نہیں سکتی، کوئی سیارہ کوئی ستارہ آپس میں نہیں ٹکرا سکتے. لیکن جس دن مرضی ہوئے گی اس دن کہہ رہے القاریات ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. اور پہاڑ ہوں گے روئی کے گالوں کی طرح. ہر چیز توڑ دے گا. کمانڈ اتنی وہ پہاڑ توڑ دے گا. تسی تے میں کہڑی باغ دی مولی ہیں جی اتنے جی 6 فٹے سانو تے ہوا بند ہو جائے تے سا بند ہو جائے. ساڑی تے ہماری ایک دھڑکن یوں مس ہو تے پائی جی لگ رہا ہے جان نکل رہی ہے بھی. وہ کہہ رہے ہیں ہم پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح. وہ کیا ہے کھڑکھڑا ڈالنے والی. جس دن سور پھونکا جائے گا تو بڑی مہربانی ہے کہ بھائی جی ساڑی اتنی گستاخیاں نافرمانیاں ناشکریوں کے باوجود بھی اس نے بار بار احساس دلایا تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یاد دہانی بار 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 1,24,000 انبیاء مرسلین، اس کے بعد اولیاء کرام، قیامت تک یہ ولایت جاری رہے گی اور آتے رہیں گے سمجھاتے رہیں گے. اسی نہیں کہ ہمیں کہنا میرا دل نہیں کرتا مننا تو ہم نے نہیں ماننی ہڈ حرامی کرنی. بات یہ کہ پروگریشن ہوتی ہے انسان کی زندگی میں. پروگریشن کیا ہوتی ہے کہ آج ایک جگہ پہنچے کل ایتھے نہ ہوئے، کل تھوڑا جا ہوتے ہوئے، پھر اگلے دن ایتھے ہوئے، پھر اگلے دن. اسی جو جب جمعے ان مسیطے نماز پڑھی آخری دن بھی یہی کم کر رہے تھے. وہی بغیر توجہ دے یکسوئی کے بغیر کوئی پروگریشن کے ہم اس لکیر کے فقیر ہی رہے. حالانکہ ہمیں تو آگے جانا تھا، ہمیں تو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا تھا. وہ کدھر گئی؟ اس کا کیا مطلب تھا؟ معرفت الہیہ کیا تھا؟ کیا چاہتا تھا وہ ہم سے کہ سب کو چھوڑ کے میری طرف دیکھو. ایک بندہ ہوندے نے انہوں پتہ لگ جائے انہوں سارے بندے کہندے نے یار بڑا سونا ہے وحید مراد دی طرح اتوں جو کپڑے پائے ہوں چاکلیٹی ہیرو بنے. وہ اس طرح بیٹھا ہوتا سارے انہوں تک رہے ہونے. وہ سمجھتا میں بہت حسین ہوں. اب مجھے بتاؤ کائنات میں کتنا حسن بکھرا پڑا ہے. اشیاء، نباتات، جمادات، انسان، یہ سارا حسن اکٹھا کیا جائے نا ایک ذرے کے برابر نہیں ہے اس حسن با کمال کے آگے. یار انہوں تک دائی کوئی نہیں. وہ کہتا ہے میری طرف دیکھو. رخ کیا ہوتا ہے؟ سمت کیا ہوتی ہے؟ قبلہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی طرف ہو جاؤ، اس کو دیکھو. تمہارے یہاں خیالات نہ ہو، تم خود کو اللہ کے روبرو سمجھو. احسان کے حوالے سے بہت بڑی حدیث ہے بخاری شریف کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. خود کو یہ محسوس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. ہم نہیں دیکھ سکتے. تو بندہ اگر نہیں دیکھ سکتا تو پہلی گل دے گی فیلئر ہے کہ میں نہیں تک سکتا. پھر وہ کہتا ہے ایڈی قسمت کتھوں لیاواں میرے ویکھن دے وچ ویکھے. جد میں ویکھاں ہوں ویکھدا نہیں، جد میں نہ ویکھاں تے وہ ویکھے. تو انہوں نے کہا اچھا بھائی جی مالک تو وڈا تو تک رہی. انہوں نے کہا ہاں پہلا سٹیپ تو نے اٹھایا توفیق ہماری تھی، اگلے سٹیپ اب ہم اپنی مرضی سے تیری استقامت کی بنیاد پہ کریں، پکا کریں گے تمہیں. اے پائی جی تجھے اللہ نو چپ نہیں کرا سکتے. 2 نفل پڑھ کے تجھے کو اللہ چاپی چاہ جائے گا. کلندر پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم بابا کی آنکھ پہ پٹی باندھ سکتے ہو، اللہ کی آنکھ پہ نہیں پٹی باندھ سکتے. سمپل. ہر شے سے باخبر. باخبر ایک ہی تو ہے. وہ کہتے ہیں نا عشق باخبر ہے.
تو لوگوں نے کہا شاید بندے دیاں گلاں ہو رہی ہیں، کعبہ بیش، مدینہ بیش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بیش، قرآن بیش۔ او بھائی جان، یہ سارے کا سارا جو مرکز ہے نور کا اور مہک کا اور حسن کا، عشق ہوتا ہی جو مہکتا ہو، روشن ہو، وائبرنٹ ہو، کبھی اس کو زوال نہ آئے، اول بھی تھا آخر بھی ہوگا، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، وہ اپنی تمام صفات سے روشن ہے۔ وہ بھائی جی ہوتے دسدا ہی نہیں، ہر چیز نظر آ رہی ہے، اللہ چھپا۔ اب وہ جو چھپا ہے اس کو تلاش کرنا ہے۔ چیزاں تو دس رہی ہیں تھانوں، آنکھیں دی ہیں تو اس نے دکھایا دیکھ لو ہمارے مظاہر قدرت، اب ہمیں تلاش کرو، ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرو۔ یہ بھی کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، میں بھی بہت ٹوٹا ہوا دل ہوں۔ انہوں نے کہا تو تیرے دل میں بھی موسیٰ، یہ تو بڑے سپیریئر ہستیاں تھیں، اللہ کے لاڈلے۔ میں تو کہتا ہوں، میں تو ایک بات صرف اتنی سی جانتا ہوں، وہ جس کو نور کا ایک ذرہ ملا، جس کا نام کلندر پاک کاکیاں والی سرکار، جو اللہ کے نور سے روشن ہو، میں نے والے تک روئی گل نہیں سمجھ آئی، میں بڑی گل کی میں کرنا، بس میں مزہ ہی لے لینا۔ میں کہتا ہوں اللہ سلام سارے انہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا انبیاء اللہ، یا مرسلین، یا اولیاء اللہ۔ اس لیے کہ جتھے جا کے تے بندے دی بے بسی ہوندی نہیں، تے جا کے پر جل جان، بس سدرۃ المنتہا تے ہو سکتی میرے واسطے کہ بھائی جی بس اس تو آگے نہیں جا سکتا، تیری حیثیت اوقات اتنی ہے۔ اب عشق کے امتحان اور بھی بہت جہان ہے روشن۔ اللہ نے اپنے دوستوں کو اتنا حسین رکھا۔ اچھا ان کی ذرا شکر دیکھیں، محبت، استقامت، درد، حکم کی تابع داری، اللہ کے احکامات کی پابندی۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت کی احیاء کے لیے سب سے بڑی جو استقامت ہے وہ اولیاء اللہ نے شروع کی۔ مثال کے طور پہ قرآن کا سننا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ آپ خود سنتے ہیں۔ 3 سانسوں میں پانی پینا سنت۔ تو فرمایا انس بن مالک سے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا، جس نے مجھے زندہ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اب جنت بھی جنت ہے نہیں، ادنا آدمی دی جڑی جنت ہے نا بھائی جی، اس کے اندر جو اس کا مکان ہے نا، محل ہے، 100 سال دی، 1 سال دی مسافت، 1 سال کی، اتنا بڑا ہے۔ تو وہ تو خیر بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، انہوں نے کہا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو یہ کوئی بڑی گل ہے، ہمیں تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ سانوں کوئی سنت کی تھوڑی سی پیروی، اس کی انڈرسٹینڈنگ، وہ اللہ ہمیں عطا کر دے، ہمارے دل میں حب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی پیدا ہو کہ یار وہ سنتے تھے، ہم بھی یار ان پہ تو اترا تھا، وہ صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، 3 سانسوں میں کہا، اس سے شکم سیری ہو جاتی، طبیعت بھر جاتی، خوب یعنی وہ ہو جاتا ہے، بندہ بھر جاتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے جو بات کہہ دی فائنل ہو گئی۔ تو کلندر پاک نے اسی سنت کا احیاء کیا، پتہ چلا اولیاء اللہ سنت کے احیاء کی کتنی پابندی کرتے ہیں۔ درد انسانیت، پیار کرو پیار کرو پیار کرو، پیار سے نفرت کو ختم کر دو۔ اگر تم پیار نہیں کر سکتے تم نفرت بھی نہ کرو۔ اس کا تو شاندار یار، ساری کی ساری ایک پازیٹیوٹی ہے، کریکٹر بلڈنگ ہے، محبت ہے، اونرشپ ہے، اللہ کے ہونے کا احساس ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک دن فرمایا، بابے کو نور کا ایک ذرہ ملا، دیکھو بابے کی کیا حالت ہوگی۔ تم بابے کو دیکھ رہے، بابا ہی آؤٹ آف کنٹرول ہے، تمہیں سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ ادھر دیکھو
جو سراپا اور مجسم نور ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اسی تو یہی سمجھا چند آیتاں چند صورتاں پڑھ کے تھے اسی بڑے نیک ہو گئے پارسوں. تو بہتر یہ کہ ہم اس پیغام کو اگر ہم شکر ادا کرنا چاہتے ہیں نا صحیح میں انسان بہت ساری شکر کی اوپر باتیں ہو بھی جائیں گی. کون کون سی نعمتیں اس نے عطا کی ہمیں. اب وہ تو ہم گننے کے چکروں میں تو بس اللہ میاں تو میں نے کی دیتا سی ہاں پانی دیتا سی. اب بات یہ ہے کہ شکر کیسے ادا ہوتا ہے. جان لو جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرو, جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے اجتناب کرو. یہ ہے پیروی, یہ ہے تقلید, یہ ہے اطاعت, یہ ہے مطابعت, یہ ہے فرما برداری. یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ تمہیں جو دیں وہ لے لو, جس چیز سے منع کریں باز آ جاؤ. سادہ سی بات کی. اب آپ اور میں اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار اچھا یہ کلندر پاک تو بہت بڑی نعمت ہو گئی ہمارے لیے, چلو ہمیں سورہ رحمان سن لیا, اب ہم اس کو پھیلائیں گے, اس کے اندر کوئی ایڈیشن نہیں کریں گے, کوئی اس میں سبسٹریکشن نہیں کریں گے, کوئی اپنے پاس سے اضافت نہیں کریں گے, پیار سے محبت سے ہر انسان تک پہنچیں گے, اس کو دے کے آگے چلے جائیں. مرید نہیں بنائیں گے, غلام نہیں کٹھے کرنے, کالی بیڑے نہیں کٹھی کرنی سب نے کیا میں اب ولی اللہ مان لے سارے. یہ گستاخی ہے, بے ادبی ہے, یہ جہالت ہے, یہ انسان کی توہین ہے. میں نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا ایک جیسے ہو سب. آخری خطبہ تم میں سے کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت نہیں, نہ کارے کالے کو گورے پہ, نہ گورے کو کالے پہ, نہ عربی کو اجمی پہ, نہ اجمی کو عربی پہ. پھر کہا ماں سوائے اس کے کہ جو متقی اور پرہیزگار. تو بھائی جی جس نو غلام بنا رہے ہو, جس نو دھوکھا دے کے اپنا عقیدت مند کہ ہم تمہارے ہاں تم پہ کالا جادو ہو گیا, سوری ہاں تم پہ کالا جادو ہو گیا, وہ تو بیچارہ گیا. اگر خدا خیال ہے کہ میں تو جادو, ان کا ٹھیک ہے بیٹھ جاتے. قرآن سنتے ہیں, یہ مردہ دلوں کو راہ حق کی طرف موڑنے والا ہے. سورہ جن میں نہیں جنات نے کیا کہا تھا کہ ہم نے ایسا کلام سنا ہے جو مردہ دلوں کو راہ حق کی طرف موڑنے والا ہے. ہم اس کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے. تو جو جادو ہے, جو اسیب ہے, جو کالا دھن کوئی کسی نے جن چڑیل پری نیلا پیلا کیتا ہے, وہ مردہ دل پہ ہی ہوتا ہے نا. وہ مردہ دل پہ قابض کون ہے؟ ابلیس. ابلیسیت کیا ہے؟ سرکشی, نافرمانی, شیطانیت. اس شیطانیت کے اندر ہی کالا جادو بھی ہے, نیلا جادو بھی ہے, جن بھی, چڑیل پریاں جو بھی. اس کا توڑ کیا ہے؟ قرآن سن, دل کے کانوں سے سن. اگر دل روشن نہ ہو جائے, تاریکی نہ ختم ہو جائے, اگر جن نہ بھاگ جائیں, جادو نہ مٹ جائے, میں نے پڑھ لی کہ سارے علوم کا سر چشمہ قرآن ہے. اور دنیا میں جتنے علوم ہیں وہ قرآنی علوم کے ذرے کے برابر ہیں. اور میں کہہ رہے ہیں نہیں کالے جادو والا لبو کسی نے ڈاڈا کیتا. یہ ہمارے سوچے ہیں نا, مطلب سوچتے تھے, کوئی پابندی نہیں. میں نے بہت کیسز دیکھے, میں نے ایسے بھی دیکھے کہ ایک دفعہ ایک خاتون میرے گھر گھس آئی. کوئی تھے بڑے افسر, انہوں نے مجھے فون کیا تھا, میری بہن ہے, وہ لے آئے. اب جب میں گھر پہنچا میں بھول گیا, دیکھا تو گھر کے پاس سردیوں کے دن نے ایک خاتون بڑی صحت مند, دروازہ کھلا, الٹیاں کر رہی. میں قریب گیا, ان کا السلام علیکم ملے, میں کہ معذرت میں لیٹ ہو گیا. خاتون نے یوں دیکھا مجھے, کہنا جی آپ نہیں اوپر جائیں گی. میں کیوں؟ میں سمجھ گیا میں نے اگلا فکرہ کی کہے گا. میں نے کہا بیٹا میرے ساتھ آ. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, میں نے تقدیر رہے گی. میں ہاتھ پڑیا, پوری سیڑھیاں 15 چڑھ کے کمرے لے جا کے بٹھا دیا. میں کہا ہاں بیٹا کیا مسئلہ. پہلے اس کے بھائی نے سٹوری سنائی پوری.
بہت لمبا قصہ ہے. اتنی دیر میں چیخ کی آواز آئی زور کی, اور اس نے ہاتھ یوں رکھ اور کیا کہے, السلام علیکم یا سیدی یا مرشدی. ارے میں نے کہا شاباش جی, میں نہ چھٹ سا میں نے کہا رام سے کون ہے تم؟ انہیں کہا جی میری پوری فیملی ساڑ دیتی, تھان تھان تو تویز کرائے, تسی انج کرو تسی مینوں اپنے کو رکھ لو. میں کہ لعنت تیرے تے, میں تینوں رکھ کے کی کرنا, دوا ہونے کہ نہیں. انہیں چیخ ماری, لڑکی گر گئی. میں نے پھر حساب لگایا کہ ڈوئل پرسنالٹی کیا ہے, کیا پرابلم ہے ہماری. ہم تو حلول کے خلاف ہیں, ہمارا تو دین ہی نہیں مانتا. ایک روح کے ہوتے ہوئے دوسری روح نہیں کھل سکتی, یہ ہمارا دین ہے بیٹا. تو یہ جو ایک ڈومیننس ہوتی ہے, جو قبضہ ہوتا ہے, جو آپ کے حواس پہ کوئی چیز وہ ہو جاتی ہے. تو پھر میں نے اور بھی کیسز دیکھے. میں کہو کون ہے تم, جانتا ہے کہ نہیں میں دیواں ایک ریپٹا. بعض بچیوں کو تو میں کہ بارو سوٹی لے آنا پائی جی, وہ بالکل ہی سدھیاں ہو کے بہ گئی. بات یہ کہ سچائی بھی ہے جھوٹ بھی ہے, جادو پر حق ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں. بھائی جان قرآن ایک رحمت عظیمہ ہے, ہر چیز کا علاج ہے. سن تو لو آنکھیں بند کر کے. وہ کہیں گے میں پڑھنا, میں کہ بھائی جی تو پڑھنا بہت اچھا کرنا, پہلے میری گل سن. یہ ڈاکٹر نے جا, ڈاکٹر کہے 5 دن دوائی کھانے, انہیں کہا نہیں جی میں صرف تکساں دوائی ہوں. ڈاکٹر نے اٹھو بیٹا چلو باہر. وہ حکیم صاحب تھے بڑے مشہور بیچارے, 90 سال سے اوپر عمر پائی, میری بڑی دوستی تھی. وہ اتنے ضعیف, مینوں بڑا پیار کرتے تھے. انہوں کو ایک دن پٹھان آ گئے, دوائی لے کے آ کے پرچی انہوں نے دے دی. کی گل انہیں کہا حکیم جی, حکیم صاحب گوشت کھا سکتا ہوں بڑا. نیچے جوتی اٹھائی, گھڑم ایک دی. بدبخت انسان, چھپاکی کا تینوں مرض ہے تو گوشت کھائیں گے. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ بھائی جو کہہ رہا ہے, طبیب کہہ رہا ہے, اس کے مطابق ہی چلو نا. اگر کلندر پاک نے کیا سن لو تو تسی یہ پڑھ لو اپنے کار. میں منع کیتا ہے یا انہوں نے منع کیا؟ نماز بھی پڑھتے ہو, درود بھی پڑھتے ہو, ہمیں پتہ ہے پڑھنی چاہیے ساری چیزیں. لیکن اگر تم سن لو گے تو پہلے تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے نا. ڈاکٹر آیا, طبیب آیا, وہ تہاڈا علاج کرنے واسطے, بھائی جی تہاڈا علاج ہے. اور یہ وہ علاج ہے جس کو کہتے ہیں دا الٹیمیٹ ریمیڈی. یہ دوائی نہیں ہے, یہ حکیم کی بڑیا نہیں ہے, یہ ہومیوپیتھی کی دوائی نہیں ہے, یہ قرآن ہے. خدا کے لیے آنکھیں کھولو, کان کھولو, بھیجا کھولو. دوائی کو اس کے مقابلے پہ مت کھڑا کرو. سر میں درد ہے گولی کھا لو, پیناڈول ٹھیک ہو جائے گا. پیٹ میں درد ہے کرچی پی لو, ہومیوپیتھک دی کوئی دوائی کھا لو. لیکن بھائی جان یہ جڑی تانوں بیماری لگی ہے نا, یہ وہ بیلنس بگڑ ہے خیر اور شر کا. شر بڑھ گیا ہے, خیر نیچے چلی گئی ہے, بیلنس بگڑ رہا ہے. جسم کی کمپوزیشن تصادم کی طرف جا رہی ہے. جو 4 مزاج ہیں, بلغمی, خونی, صفراوی اور سودائی, یہ سارے کے ساروں کا کمبو بگڑ رہا ہے. اب بیماری آئے گی. اور یہ سب چیزیں متحرک ہیں اللہ کی ول سے. ایک گرمی آندی ہے بھائی جی, وہ تو ہم تو کہتے ہیں نا سورج دور چلا جاتا ہے تو گرمی ہو جاتی, سورج نزدیک آندا ہے تو سردی ہوتی. کیسا قانون ہے جی پٹھا جائے. سورج دور یا نزدیک تو نہیں جانا میرا خیال. اللہ کا امر ہے, جب سردی آنی ہوئی اللہ کی مرضی, پاویں سورج میں گھما دے. بہت ساری ایسی جگہیں جہاں سورج نکلتا ہی نہیں 6 مہینے ہوتے, پھر 6 مہینے نیرا ہی نہیں ہوگا. اللہ کی مرضی ہے نا. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے. ان ساری آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. اللہ طاقتور ہے, اس میں کیا رہا ہے دوسرا بحث تو کوئی بھی نہیں. سو اللہ جو چاہے کرتا ہے نا. تو جب اس کی طرف سے کوئی فیصلہ آتا ہے, بھائی جی بیمار ہو, دکھی ہو, پریشان ہو,
روزگار کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں، بچے کوئی نہیں، جادو ہے یا جن ہے، چلو سارے بیٹھ کے نا سورہ رحمان سنو، تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم ایک مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارا علاج کرنا چاہتے ہیں۔ الٹیمیٹ ریمیڈی کیا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹ حتمی علاج۔ دوائیوں بیماریوں کا علاج ٹیمپرری ہوتا ہے، یاد، مکمل نہیں ہوتا۔ ایلوپیتھک علاج نہیں ہے، ریمیڈی نہیں ہے، سپریس کرتی بیماری کو۔ الٹیمیٹ ریمیڈی کا مطلب ہے حتمی، اس کے بعد کوئی علاج نہیں۔ یہ بدبختیوں کا علاج ہے، یہ نحوستوں کا علاج ہے، یہ مردہ پن کا علاج ہے۔ مردہ پن سے بیماریاں آ رہی ہیں، تو مردہ پن کا علاج کرا لو، موجہ کرو، ضرور پیسے خرچ کرنے ڈاکٹر کو جا کے، نالے ٹیسٹ کرا کے جیباں کٹتا رہے گا ساری زندگی، 3 مہینے بعد آنا ہوں، مہینے بعد آنا ہوں، 6 مہینے بعد آنا، پھر دوائیاں بھی اتنی مہنگی افورڈ بھی نہیں کر سکتا بندہ۔ کووڈ ہویا سی کہ سورہ رحمان سنو، ڈینگی آیا سی کہ سورہ رحمان سنو، مہنگائی ہو گئی سی کہ سورہ رحمان سنو۔ انہیں کیا کی گل ہے؟ میں کہ جناب ہر چیز میں جانب اللہ ہے، اللہ ساڑھے کو خوش نہیں گا تو مہنگائی ہوگی۔ کسی نے نہیں کی، ہمارے اپنے اعمال کی سزا ہے یہ۔ ہمیں نہیں فرق پتہ چل رہا حق کیا اور سچ کیا ہے، ہمارا شعور ختم ہو گیا ہے، ہم ایک پپٹ بن گئے ہیں اشرف المخلوقات کی وجہ۔ ہمیں زندہ ہونا چاہیے تھا۔ ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، اس عظیم الشان ہستی کی امت ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ سانو کلندر پاک فرمایا کرتے تھے یہ واحد قوم ہے جو با کردار ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، ہمیشہ بد کرداروں کا انتخاب کرتی ہے۔ اس لیے یا دا الٹیمیٹ ریمیڈی سب کے لیے، نیک بد گناہگار کافر، ہدی للناس ہے قرآن۔ اس لیے اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ ہم شکر کیوں نہیں ادا کر سکتے۔